السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دنیا کا اصول ہے کہ آدمی کو جس سے تعلق ہو اس کے گرد و پیش کے حالات سے آگاہی رکھتا ہے۔ سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، قادیانی ہے، مسلمان ہے، غریب ہے، امیر ہے، عرب ہے، عجم ہے، جن سے تعلق ہو اس کے گرد و پیش کے رشتوں سے واقفیت ہوتی ہے۔ مجھے میری ماں سے تعلق ہے، میری خالہ کتنی ہے مجھے پتہ ہے، میرے خالہ زاد بھائی کتنے ہیں مجھے پتہ ہے، اور یہ اصول سکھ کے ہاں بھی ہوگا، عیسائی کے ہاں بھی ہوگا، یہودی کے ہاں بھی ہوگا۔ مجھے میرے باپ سے مجھے تعلق ہے، میرے جنم کا باعث بنا، میری تربیت کا باعث بنا، میری پرورش کا باعث بنا، میں نے زندگی کے کتنے ماہ و سال ان کے ساتھ گزارے۔ اس تعلق کا لحاظ ہے کہ مجھے میرے چچا کا پتہ ہے، چچا کے بچوں کا پتہ ہے، سارا پتہ ہے، مجھے ماموں کا پتہ ہے، ماموں زاد بھائیوں کا پتہ ہے، ماموں زاد بہنوں کا پتہ ہے، ماموں زاد بھائیوں کے بیٹوں کا پتہ ہے۔ یہ ایک نفسیات ہوتی ہے، اور تعلق اگر کمزور پڑ جائے تو ساتھ دیوار کے کون رہتا ہے اس کا نہیں پتہ ہوتا، اور اگر تعلق مضبوط ہو، بیٹی کینیڈا میں ہے، دوسری بیٹی ناروے میں ہے، تیسری بیٹی اسپین میں، ان کے کتنی بیٹیاں سارا پتہ ہوتا ہے، ان کے نام کیا ہیں سارا پتہ ہوتا ہے، کون بیمار ہے اس کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا انشیکی اور غیر متزلزل اصول ہے کہ جس پہ آدمی تعلق کو پرکھ سکتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارا سب سے زیادہ تعلق آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا تعلق تم سے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ ایک طرف جان ہو، ایک طرف حرمت مصطفیٰ کا مقام ہو تو میں جان داؤ پہ لگا دوں گا، اور ایسے بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ ابن القیم جوزی کا ایک قول ہے، آدمی کو اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے۔ ہماری اللہ کے محبوب سے جذباتی وابستگی بھی ہے، عقیدے کی وابستگی بھی ہے، احسان کی وابستگی، کتنے حوالے ہیں۔ وہ حوالے میری ماں کے ساتھ نہیں ہے، میرے باپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو حوالے اللہ کے محبوب کے ساتھ ہیں۔ اب اصول ہے کہ اگر میرا یہ تعلق مضبوط ہے تو مجھے اللہ کے محبوب سے متعلق لوگوں کا پتہ ہوگا کہ اللہ کے محبوب کی ازواج کتنی ہیں، ان کے اسماء گرامی کیا ہیں، اللہ کے محبوب کے بیٹے کون ہیں، ان کی بیٹیاں کیا ہیں، ان کے داماد کون ہیں، ان کے پوتے کون ہیں، ان کے نواسے کون ہیں۔ اگر تعلق گہرا ہے، مضبوط ہے، جو کہ ہونا چاہیے، تو مجھے ان کے تعلق ہونا چاہیے۔ میں ایم اے کے لیکچر دے رہا تھا، اب تو بی ایس آگے، اس وقت ایم اے تھا، ایم اے اسلامیات، سیکنڈ سیمسٹر، 16ویں جماعت۔ میں نے کہا سب سے زیادہ تعلق میرا اور آپ کا اللہ کے نبی سے ہے، تو اہل بیت کا نام بتائیں۔ اہل بیت کا لفظ قرآن مجید میں 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سورہ ہود میں، ایک دفعہ آمنہ کے لال کا ذکر کرتے ہوئے سورہ احزاب میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی کے اہل بیت یعنی گھر والے، ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت یعنی سارا۔ 2 دفعہ لفظ اہل بیت ہے، فارسی میں اس کو اہل خانہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو گھر والے کہتے ہیں۔ گھر والوں کا کیا حال ہے؟ اس سے مراد بیٹے، بیوی، بیٹے ہوتے ہیں۔ اہل خانہ کا کیا حال ہے؟ تو دنیا کے ہر آدمی کو پتہ ہے اہل خانہ سے مراد بیوی بچے ہیں۔ اہل خانہ کو عربی میں اہل بیت کہتے ہیں، اردو میں گھر والے کہتے ہیں۔ اب یہ ڈائریکٹ تعلق ہے کہ میرے محبوب کی بیویاں کیا ہیں، بچے کیا ہیں۔ اب یقین جانیں، پاکستان کے 20 سال مسلمان ماں باپ کی گود میں پل کے، مسلمان اداروں میں تعلیم لے کر، ایم اے اسلامیات کے آخری سال کے آخری دنوں میں اہل بیت کے نام نہیں بتا سکے، بلکہ اہل بیت کا مفہوم نہیں واضح تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں لفظ جب اہل بیت آتا ہے تو کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی پروپیگنڈے کی طاقت دیکھیں۔ لغوی اعتبار سے اہل بیت گھر والوں کو کہتے ہیں۔ قرآن کے حوالے سے اہل بیت 2 جگہ ہے، لفظ اہل بیت ہے، سورہ ہود میں ہے، سورہ احزاب میں ہے۔ سورہ احزاب میں میرے محبوب کی بیویاں، اور سورہ ہود میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ لیکن پروپیگنڈے کی طاقت دیکھیں کہ جب ہمارے ہاں اہل بیت کا لفظ آتا ہے تو اس میں اللہ کی نبیوں کا بیویوں کا ذکر نہیں آتا، حالانکہ لغوی اعتبار سے، قرآنی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، محاورے کے اعتبار سے اہل بیت کا پہلا مصداق، اولین حقدار اللہ کے محبوب کے بیوی اور بچے ہیں۔
تو میں حیران ہوا کہ مسلمان ماں باپ کے گود میں پلے، یہ نہیں کہ وہ بچے عیسائیوں کی گود میں پلے کہ انہوں نے تربیت نہیں کی، مسلمان سوسائٹی میں پلے، یہ نہیں کہ کسی ہندو سے کہ عیسائی سوسائٹی میں پڑھے جہاں اللہ کے نبی کے اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا، مسلمان اداروں میں پڑھے جو کلمے کے نام پہ بنے گئے مسلمان کے، اس میں تو زندگی کے طویل سال گزارنے کے بعد ان کو اہل بیت کے نام نہیں ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ ایمانداری سے گھر جا کر کسی کاغذ پہ اہل بیت کے نام لکھنا، اس سے ہمارے اللہ کے نبی سے تعلق کی گہرائی، گہرائی اور وابستگی کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ مجھے ننیحال کا پتہ ہے، مجھے دودھیال کا پتہ ہے، مجھے چاچو کا پتہ ہے، مجھے پھپھو کا پتہ ہے، مجھے پھپھو زاد بھائیوں کا پتہ ہے، مجھے چچا زاد بھائیوں کا پتہ ہے، مجھے خالہ زاد بھائیوں کا پتہ ہے، مجھے ماموں زاد بھائیوں کا پتہ ہے، مجھے اللہ کے نبی کی بیویوں کا نہیں پتہ۔ اور قیامت والے دن ان سے ملاقات تو یقینی ہے، چونکہ اہل بیت نبی کا جنتی ہونا قرآن کی نص سے ہے۔ قرآن مجید میں 6 جگہ کہا گیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، 6 دفعہ یہ لفظ کہا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ میری ماں میرے باپ نے بتایا، میری ماں میرے چچا نے بتایا، میری ماں میرے بھائی نے بتایا، میں اگر ان کا انکار کر دوں تو گنہگار نہیں ہوں، نبی کی ماؤں کا انکار کروں تو کافر ہو جاتا ہوں۔ قرآن مجید کی نصوص میں 6 دفعہ کہا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو ماؤں سے گہرا تعلق، جذباتی تعلق، وابستگی تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن آپ اندازہ کریں کہ 70 سال کے بابا کو ماں کے نام نہیں آتے۔ لفظ اہل بیت جب آئے تو اہل بیت میں اللہ کے محبوب کی بیویوں کا تاثر اور تصور بھی نہیں آتا۔ حدیث میں اہل بیت کہا گیا، سیدنا حسنین کریمین، سیدنا علی، سیدنا فاطمہ، اور ان کو اہل بیت کہا گیا، یہ حدیث میں۔ قرآن میں اہل بیت کہا گیا اللہ کے نبی کی بیویوں کو، اللہ کے نبی کے شہزادوں کو، شہزادیوں کو، تو قرآن کے اہل بیت زیادہ ویلڈ ہے حدیث کے اہل بیت کی نسبت۔ حدیث پہ جرح ہو سکتی ہے، ضعیف ہے، مرفوع ہے، موضوع ہے، مختل ہے، حسن لذات، حسن لغیری، کئی حوالے اس کے راویوں کے کردار پہ، حافظے پہ، ضبط پہ، عقیدے پہ، پس منظر پہ بات، لیکن قرآن کی آیت پہ کیا بات ہوگی؟ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں اس حدیث کو صحیح نہیں مانتا، چونکہ حدیث کے صحیح ہونے کا اقرار تو محدثین نے کیا نا، تو محدثین پہ وہی تو نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے، انہوں نے ایک معیار اور تھرمامیٹر لگایا، انہوں نے اس معیار پہ پرکھا تو حدیث صحیح نکلی، لیکن کیا معیار اللہ نے بتلایا تھا کہ اس معیار پہ پرکھنے والی حدیث صحیح ہے؟ جس معیار پہ حدیث پرکھ کر حدیث کو صحیح ہونے کا اعلان کیا گیا، وہ معیار بھی تو محدثین کا ذاتی تھا نا، کوئی قرآن و سنت میں تو نہیں کہا گیا کہ یہ معیار والی حدیث صحیح ہوگی، یہ بھی تو محدثین کے ذاتی احتیاط پر مبنی وضع کردہ اصول تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اس حدیث کے راویوں پہ مجھے اعتراض ہے، اس حدیث کے متن پہ اعتراض ہے، اس حدیث کے صحیح ہونے پہ مجھے اشکال ہے، اس حدیث کے درایت پہ مجھے اعتراض ہے، تو وہ کر سکتا ہے ہر آدمی کو پرکھ، لیکن قرآن کی آیت کا کیا کریں گے؟ قرآن نے تو 6 دفعہ کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اگلا حصہ وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کسی آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی بیویوں کو ماں کہے۔ مومن پنے کا معیار ہے کہ نبی کی بیویوں کو ماں ماننے والا مومن ہے، اور جو ماں نہیں مانتا تو نبی کی بیویوں کی شان کی گستاخی نہیں ہوگی، وہ مومن پنے کی صف سے نکل جائے گا۔ پیرامیٹر یہ ہے کہ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں، تو ہمارا علم یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کا نہیں پتہ، شرق غرب کا پتہ ہے، شمال جنوب کا پتہ ہے، مشرق مغرب کا پتہ ہے، ہند سندھ کا پتہ ہے، جہاں گرمی سردی کا پتہ ہے، دھوپ چھاؤں کا پتہ ہے۔ میرے ایک دوست نے چھپکلی پر ایم فل کیا، چھپکلی یہ جو دیواروں پر لٹکی، اور زندگی کے 3 سال لگائے، چھپکلی کی قسمیں، الٹا لٹکنا، پانی پینا، غذا حملہ نہ کرنا، زہر کی، تو 3 سال زندگی کے مسلمان نے ایم ایس سی زالوجی کرنے کے بعد چھپکلی کے وجود پہ لگائے، اور اس سے میں نے پوچھا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنیں۔ قدرت منہ کالے نہیں کرتی، چشمہ صافی سے منہ موڑ کر گدلے پانی کے اوپر منہ لگا دینا، یہ بھی قدرت کی سزا کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ابن القیم کا یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، اگر آپ کے بس میں ہو تو آپ اس کے سٹیکر چھپوائیں،
اور تقسیم کریں کہ مسلمان کا اپنے آپ کو جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے۔ میں اگر اپنی ذات سے غافل ہوں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ میرے باپ کون، ماں کون، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، میری ایجوکیشن کیا ہے، کب میٹرک، کب ایف اے، کب یہ ضروری کوئی نہیں۔ 8 ارب بکھرے پتنگوں میں ایک پتنگوں کسی شام میرے پر جھڑ جائیں گے اور میں بھی کسی راستے پہ گزرگاہ پہ لاش بن کے پڑا ہوں گا۔ میرا جاننا نہ جاننا، باقی سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، زہرہ کیا ہے، مریخ کیا ہے، بیریوکنیوس کیا ہے، بیرلوکیل کیا ہے، افریقہ کے جنگل کیا ہیں، ان کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ بمنزلہ غذا ہے اللہ کے محبوب کو جاننا۔ تو اللہ کے محبوب کے ساتھ تعلق کی ایک پہچان یہ ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں بکھرے ہوئے رشتوں کو پہچانا جائے جن کو اللہ نے اپنے محبوب کے نام منسوب کیا، چن کے، جو اللہ نے اپنے محبوب کو برادری دی، خطہ دیا، زبان دیے، رشتے لیے، جن کو آپ نے اپنی بچیاں دیں، جن سے آپ نے بچیاں لے کر اپنی بیویاں بنائیں۔ یہ کوئی ذاتی انتخاب نہیں تھا، چاہت نہیں تھی، آسمان کی چھاننی میں چھن کے رشتے عطا کیے گئے۔ رہتی دنیا تک مسلمانوں کا ان کے ساتھ تعلق جذباتی اعتبار سے وابستہ کرنا تھا کہ تمہاری مائیں ہیں تو ماں کا پتہ تو ہو۔ تو کل کلاں قیامت میں جنت میں ماؤں کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے بچہ میرا نام بتاؤ، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں ہمیں ان کا سارا پتہ ہوتا ہے، مذہبی قائدین ان کا سارا پتہ ہوتا ہے، پسندیدہ ہیرو ان کا سارا پتہ ہوتا ہے، اللہ کے محبوب 11 بیویوں کا نہیں پتہ۔ تو میں تھوڑی سی آیت ذکر اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اللہ کے محبوب کے گرد و پیش میں بکھرے ہوئے پاکیزہ، سنہری، ریشمی، اجلے، معطر رشتوں کے ساتھ اپنی شام کیا کریں۔ ان رشتوں میں زندگی ہے، روشنی ہے، حرارت ہے، توانائی ہے، خوشبو ہے، کھلا پن ہے، کشادگی ہے، زندگی کے سامان ہے، مینار نور ہے۔ باقی جن کے تذکرے ہم کرتے ہیں وہ بدبو ہے، تعفن ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، ہارش ہے، جھاگ ہے۔ ان سیاسی لوگوں کے تذکرے کر کے دیکھیں، 1 منٹ کے بعد چہرہ لال ہو جائے گا، منہ سے جھاگ اٹھے گی، بازو چڑھ جائے گا، بمیں تپ جائیں گی، ان کا کیا ہوگا؟ تو جن کے تذکرے دنیا کی مجلسوں کو دوزخ بنا دیتے ہیں، ٹھنڈے لہجوں کو آگ بنا دیتے ہیں، محبت کرنے والے رشتوں کو انگارہ بنا دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق آخرت میں کیا کرے گا؟ اہل بیت کا ذکر ہوا کی طرح ہے، خوشبو کی طرح ہے، روشنی کی طرح ہے۔ اللہ کے محبوب نے 11 شادیاں کیں۔ کم نصیب غیر مسلم اللہ کے محبوب پہ الزام لگاتے ہیں کہ 11 شادیاں کرنے والا اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ ہم 11 شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایک آدمی 1 کرے، دوسرے کرے، تیسری کرے، چوتھی کرے، پھر 4 کو طلاق دے، 4 اور کر لے، ایک تاثر ابھرتا ہے یہ سیکس سے مارا ہوا ہے، یہ شہوت کا مارا ہوا ہے، اس کے اوپر جنسیت غالب ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو پیمانہ بنایا اور اپنے پیمانے پر اللہ کے محبوب کو پرکھا، حالانکہ پیمانہ غلط تھا۔ تمہیں کس نے انسان کہا؟ تم تو غلاف بشر میں خلاف بشر ہو۔ پہلے پیمانہ غلط بنایا، پھر اس پیمانے پہ آمنہ کے لال کو پرکھا، پھر اس پیمانے پہ پورا نہ اترے تو ان پہ الزامات کے تیر برسانا شروع کر دی۔ 55 سال تک آپ نے 2 شادیاں فرمائیں۔ زندگی کا پیک آور کتنا ہوتا ہے؟ 30 سال تک، 40 سال تک، 45 سال تک۔ 50 سال کے بعد زندگی کا تیسرا فیز شروع ہو جاتا ہے، انسانی نفسیات ہے۔ جس طرح ہر دور میں آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، اس طرح ہر دور میں جذبوں کے، شہوت کے زمانہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ 50 سال کی عمر میں دوسری شادی فرمائی، 55 سال تک، 50 سال میں کیسے شادی کی؟ ایک بوڑھی عورت سے، اس کی عمر بھی 50 سال تھی، بینائی کمزور تھی، جسم بلکی تھا، سودا نام تھا، زما کی بیوی تھی اور اس کا شوہر شہید ہو گیا تھا حبشہ کی ہجرت میں۔ تو 55 سال تک جو آدمی 2 بیوہ کے ساتھ گزار، پہلی شادی کی 25 سال کی عمر میں، جب پیک آور تھے، شباب عروج پہ تھا، جذبات عروج پہ تھے، شادی کس کی؟ مکہ کی ہر عورتیں اپنی نرگسی آنکھیں آپ کے قدموں میں بچھانے کو تیار، کیونکہ آپ کے پاس جمال بھی ہے، قسیم بھی ہیں، وسیم بھی ہیں، امین طاہر مشہور ہو چکے ہیں، صادق امین مشہور ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں شادی کی جب عروج تھا، زمانے کا شباب کا عروج تھا، تو شادی کی ایک عورت سے جو 2 شوہر پہلے کر چکی تھی، پہلا شوہر فوت ہو گیا، اس سے 2 بچے، دوسرا شوہر فوت ہو گیا، اس سے 1 بچہ، زندگی 40 سال کی ہو چکی تھی، 3 بچے گود میں تھے۔
اب انسانوں کا مزاج تو ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے پانی ہر دور میں ایک جیسا ہے، سورج ہر دور میں ایک جیسا ہے، زمین ہر دور میں ایک جیسی ہے، انسانی مزاج ہر دور میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ 40 سال 3 بچے 2 بیوہ، اس کے بعد اس میں کون سی جاذبیت رہی؟ تو مکہ کی ہر عورت قدموں میں آنے کو تیار ہے۔ اگر وہی پیمانہ جو غیر مسلم مستشرقین یا ان کے ہم نوا ایک گرد و غبار لاپتے ہیں کہ نبی سیکس سے متاثر ہو کر شادیاں کرتا رہا، تو شادیوں کا زمانہ دیکھا جائے۔ پہلی شادی کی ہے 25 سال کی عمر میں، اس سے جو 15 سال بڑی ہے 2 جگہ سے بیوہ ہے، 3 بچے گود میں لے کے ساتھ آئی ہے۔ کیا سیکس گزیدہ انسان کا انتخاب اور معیار یہ ہوتا ہے؟ درایت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انسانی اصول کوئی چیز ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی زندگی سورج سے زیادہ روشن انداز میں سیرت نگاروں نے سامنے رکھ دی۔ یہ تھوڑی ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں پتھروں کے درمیان چھپے ہوئے کاغذات نکال کر نبی کی سیرت تلاش کی جا رہی ہے۔ عربی میں سیرت کی کتابیں، اردو میں سیرت کی کتابیں، مختصر کتابیں، طویل کتابیں، منظوم کتابیں، نثر میں کتابیں، ہر ایک میں زندگی بکھری پڑی ہے۔ پھر 25 سال تک اسی بیوہ کے ساتھ گزارے جب اس کی عمر 65 سال ہوگی۔ اب 65 سال والی خاتون کے وجود میں ظاہری جاذبیت کہاں باقی رہتی ہے؟ 65 سال کی خاتون پیک زمانے میں بیوی رہی، اس زمانے میں کوئی بیوی نہیں آئی۔ اور جب آپ کی عمر مبارک 50 سال کی ہوگی تو وہ پہلی رفیقہ حیات موت نے دستک دی، اس کی زندگی کے دروازے پر دروازہ کھولا اور مکہ میں فوت ہو گئی۔ نبوت کا 10واں سال تھا، وہ فوت ہوگی۔ تو پھر بچیاں 3 گھر میں رہ گئیں۔ بڑی بیٹی زینب کی شادی ہو چکی تھی، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، اس کے بعد فاطمہ، یہ تینوں بچیاں گھر میں تھیں۔ دعوتی پروگرام زور پہ تھا، مکہ والوں کی مخالفت عروج پہ آ چکی تھی۔ تو پھر مشورہ دیا خاتون نے، خولا نے، کہ آپ شادی کر لیں۔ آپ سارا دن کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں تربیت ہو رہی ہے، آیات اتر رہی ہیں، تشریح ہو رہی ہے، حدیث ہو رہی ہے، لوگوں کی مخالفت ہو رہی ہے، شاہ ابی طالب کی قید سے نئے نکلے، آپ شادی کر لیں۔ کیوں؟ کہ بچیوں کے سر پہ کوئی پروں کی طرح ہو، ایسے ہم جیسے چھوٹے چوزوں کے لیے مرغی کے پر ہوتے ہیں تو آسمانی آفتوں سے بچاتے ہیں، آپ شادی کر لیں۔ کس سے شادی کریں؟ تو ایک بوڑھی عورت ہے، 50 سال عمر ہے، 51 ایئرز اولڈ، اللہ کے محبوب سے 1 سال پھر بھی بڑی ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب کی عمر 50 سال میں داخل ہوئی اور اس کی عمر 51 سال میں جا چکی، بلکہ جسم بینائی کمزور ہے، شوہر فوت ہو چکا ہے حبشہ میں، ہجرت حبشہ سے واپس آئی ہے، پھر وہ مکہ میں آ گئی، مکہ میں آ کے اس سے شادی، اس کا نام سودا ہے، سودا بنت زمع، اور باپ نے نکاح پڑھایا۔ تو کیا جنسی جذبہ رکھنے والے اپنے دوسرے رفیقی حیات کا انتخاب ان بنیادوں پہ کرتے ہیں؟ آخر شہوت کا جذبہ، سیکس کا جذبہ کوئی نایاب تو نہیں ہے کہ صدیوں بعد کسی ایک آدھ انسان میں آتا ہو، یہ تو ہر انسان کے اندر مشترکہ چیز ہے۔ کیا سیکس زدہ، شہوت زدہ اپنی زندگی کے ازدواجی زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک دوسری بیوی کا ایسا انتخاب کرے گا جو اس سے 1 سال بڑی ہو، بوڑھی ہو، بلکی ہو، جسم پھیلا ہو، بینائی کمزور اور چلنے کے قابل نہ ہو؟ اب یہ میں باتیں کر رہا ہوں کہ جو الزام لگاتے ہیں کہ نبی جو جس نے لکھا تھا رنگیلا رسول معاذ اللہ کتاب لکھی تھی وہ شاطم رسول نے، اس کا مرکزی عنوان بھی یہی تھا، اور غیر مسلم مستشرقین اسی بات کو ہٹ کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو کہتے ہیں اس نبی کی مانو کہ جو شادیوں پہ شادیاں رچاتا رہا۔ اگلی اپنی بات بتاتے کہ 55 سال تک دوسری شادی کی، 50 سال میں دوسری شادی کی، اور 55 سال تک یہی خود سودا بنت زمع آپ کے گھر میں رہی۔ 56 سے 59 برس، یہ 4 سال زندگی کے ہیں، اور 56 ایئر میں آدمی کے اعضاء میں ارتعاش آ جاتا ہے، زندگی میں سنجیدگی آ جاتی ہے، مستقبل پہ عام حالات میں۔ اس زمانے میں پھر آپ نے 9 بیویاں آپ کے حرم میں آئی ہیں، اس زمانے میں جب زندگی مبارک کی بہاریں 56 برس میں سے کراس کی، تو پھر تیسری ہے، چوتھی ہے، پانچویں ہے، اور 59 ایئرز، ایک کم 60 سال کی عمر میں آپ کی زندگی مبارک میں 9 بیویاں آئی ہیں۔ یہ تھا مستشرقین کا اعتراض کہ یہ نبی سیکس سے مجبور ہو کے شادی کرتا رہا۔ میں نے صرف یہ بات بتائی کہ زندگی واضح ہے، صاف ستھری، تو کیا شہوت سے متاثر آدمی اپنے بستر کے لیے ایسی عورتوں کا انتخاب کرے گا؟ ہماری پہلی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، آپ فرمایا تھا خدیجہ زینت البیت، خدیجہ تو گھر کی زینت ہے۔ آپ فرمایا تھا خدیجہ کی محبت اللہ نے مجھے ایسی پلائی جیسے پیاسا اپنے وجود میں پانی اڈیل لیتا ہے۔
میرے انگ انگ میں خدیجہ کی محبت ہے۔ آپ فرمایا لوگوں نے انکار کیا، خدیجہ نے اقرار کیا، لوگوں نے مال بچایا، خدیجہ نے مال دیا، لوگوں نے ہاتھ پیچھے ہٹایا اور خدیجہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، اور خدیجہ نے میرے دین کی خاطر اپنا جان مال وجاہت سب کچھ قربان کر دیا۔ اور آپ فرمایا تھا خدیجہ اگر مجھ سے کہے کہ کفن کے لیے اللہ کے نبی کملی کی بجائے اپنی کھال اتار کے دیں، تو خدیجہ کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ محمد اپنی کھال اتار کے دے دے گا۔ سارا مال، ساری آبرو، ساری وجاہت، ایکسپورٹ امپورٹ کی بزنس مین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ بخاری مسلم کی روایتیں فرمایا کہ جبریل آ رہے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی خدیجہ آ رہی ہے، برتن ہے اس میں سالن ہے، دودھ ہے، وہ آپ کے لا رہی ہے، اور اسے کہنا اللہ خدیجہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ یہ روایت بخاری مسلم میں، اور ساتھ کہنا جبریل بھی تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خدیجہ کی وفات کے بعد جب بکری ذبح کرتے تو بکری کے جسم کے جو حصے زیادہ پسند ہوتے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے تھے، مر جانے والی بیوی کی یاد میں بھجواتے تھے۔ ایک دفعہ خاتون آئی، اس نے کہ دستک نے کہا کون؟ انہوں نے کہا حالہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سگی بہن تھی۔ حضرت زینب جو حضرت خدیجہ کی بیٹی ان کی ساس بھی تھی۔ اب بہن کی آواز بہن سے ملتی ہوتی ہے، کبھی قدرتی جو آواز کا ہوتا انداز۔ یہ وفات کے بعد مدینہ میں آئی تو اس نے کہا، آپ نے پوچھا کون؟ کہا حالہ۔ آپ نے کہا ہائے آواز خدیجہ جیسی تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ خدیجہ کو بڑا یاد کرتے ہیں۔ پھر میں عائشہ خدیجہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہا کر، خدیجہ میرے لیے ایسے جیسے پیاسے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر تھی، 2 شوہر فوت ہو گئے۔ ایک نفیسہ سہیلی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ، اس نے کہا شادی کر لو۔ اس نے کہا میرا باپ خویلد فوت ہو گیا، 2 شوہروں سے بچے میرے پاس آ گئے، زندگی کے تیسرے فیز میں 40 سال سے میں داخل ہو چکی ہوں، ایکسپورٹ امپورٹ کی بزنس مین ہوں، مجھے اب شادی کا شوق ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو مرضی۔ پھر اتنے میں اس نے کہا مجھے ایسے لوگ چاہیے جو میرا مال لے کر شام لے جائیں۔ تو میسرہ غلام تھا، اس کے ساتھ اللہ کے نبی کو حضرت عبدالمطلب نے کہا ہاتھ تنگ ہے، تم بھی خدیجہ کو پیشکش کرو کہ میں تمہارا مال لے کے شام جاتا ہوں۔ شام لے کے مال چلے گئے تو خدیجہ رضی اللہ نے کہا اللہ کے اپنے غلام میسرہ کو کہ نظر رکھنا یہ جو تمہارے ساتھ جا رہا ہے اس دفعہ محمد بن عبداللہ، اس پہ نظر رکھنا۔ تو واپسی پہ آ کے میسرہ نے عجیب عجیب واقعہ سنائے۔ تو نفیسہ اور خدیجہ مکہ میں اپنے مکان کی چھت پہ کھڑی ہیں، تو یہ قافلہ شام سے واپس آیا۔ تو نفیسہ نے خدیجہ کو کہا وہ دیکھو دیکھو کڑکتی دھوپ میں بادل کا سایہ ایسے ہے جیسے غلام کسی کے ساتھ چلتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے دیکھا تو وہ بادل اللہ کے محبوب پہ سایہ کر رہا تھا۔ تو اندر تک اللہ کے محبوب کی ذات اتر گئی صفات کے اعتبار سے۔ میسرہ نے کہا اس دفعہ اتنا منافع ہوا اور مت پوچھو، جس آدمی کو اس دفعہ اپنے پارٹنر بنایا اتنا صادق ہے، امین ہے، دیانتدار ہے، اس نے تعریفیں کی۔ تو نفیسہ نے چپکے سے کہا کیا خیال ہے اپنے عہد پہ پکی ہو یا تیسری شادی کرتی ہو؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے کہہ چکی تھی مجھے اب شادی کی ضرورت نہیں ہے، 2 بچے پہلے شوہر سے ہیں، 1 بچی دوسرے شوہر سے ہے، باپ کا میراث کا مال بہت زیادہ ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس ہے۔ طاہرہ لقب مکہ میں ان کا تھا، لقب طاہرہ۔ خدیجہ کا لقب مکہ والوں نے کریکٹر کی بنا پہ، مضبوط کردار کی بنا پہ، پاکیزہ سوچ کی بنا پہ طاہرہ رکھا ہوا تھا۔ تو نفیسہ نے پیغام سنے، خدیجہ نے باتیں سنی میسرہ کے حضور اللہ کے محبوب کی، آنکھوں کے ماتھے کی آنکھوں سے درخت بادل دیکھا، نفیسہ کی ترغیب اس نے کہا بات چلو۔ تو نفیسہ پھر اللہ کے محبوب کے پاس گئی، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ 25 سال کی عمر میں آپ داخل ہو چکے تھے، اعلان نبوت کا بھی 15 سال باقی تھے۔ تو انہوں نے کہا میں کس سے شادی کروں، میرے پاس تو سرمایہ کوئی نہیں۔ کہ ایسے عورت سے شادی کر لو جس کے پاس سرمایہ ہو۔ کہ کون عورت ہے؟ تو انہوں نے کہا خدیجہ۔ تو آپ کے یہاں چمک آیا، خدیجہ تیار ہے میرے جیسے فقیر سے شادی کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا آپ ہاں کریں تو میں بات کروا دیتی ہوں۔ آپ نے کہا میں چچا، چونکہ آپ کے والد فوت ہو چکے تھے حضرت عبداللہ، چچا عبدالمطلب آپ کے ابو طالب آپ کے سب کر رہا تھا سرپرستی، کہ میں چچا سے بات کروں۔ انہوں نے کہا چچا آپ نے مجھے بھیجا تھا میسرہ کے ساتھ سیدہ خدیجہ کا مال لے کر شام جانے کے لیے، میں گیا ہوں تو واپسی پہ خدیجہ کی پرسنل سیکرٹری، سٹاف سیکرٹری
پرسنل سیکرٹری نفیسہ نے مجھے یہ پیشکش کیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نفیسہ کو آپ نے ہاں کر دی. تو خدیجہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اللہ کے نبی سے اس وقت محمد تھے, محمد رسول اللہ نہیں تھے, محمد بن عبداللہ تھے. کہ محمد بن عبداللہ سے کہیں اپنے خاندان کے بڑے سربراہ لے کر میرے گھر میں ہیں. تو ایک گرم شام تھی, حضرت خدیجہ کے گھر میں آپ گئے. ابو طالب آپ کے ساتھ تھے, حمزہ آپ کے ساتھ تھے, اور کچھ لوگ ساتھ تھے. پھر وہاں جا کے ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا, اور ہماری پہلی ماں, اللہ کے محبوب کی پہلی بیوی, اہل بیت کا پہلا پھول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہماری ماں بن گئی رضی اللہ تعالی عنہا. بچوں کو بتلایا کریں کہ ہماری پہلی ماں کون ہے, اور پہلی ماں اللہ کے محبوب کے عقد میں کیسے آئی, اور ان کا پس منظر کیا ہے, پیش منظر کیا ہے, شادی کی بنیادیں کیا تھیں, اللہ کے محبوب کا اسوہ کیا. یہ باتیں بتائیں گے تو خوشبو ہوگی, غنچے گلاب بنیں گے, پاکیزہ سوچیں پیدا ہوں گی. ورنہ یہ ڈرامے کی ماری نسل کیا کرے گی؟ پھر زندگی کے 25 سال وفا کی دیوی نے پوری وفا کی, یہاں تک کہ 3 سال جو زمانہ آتا ہے شاہ ابی طالب کا, وہ رانچی جیل میں بند کر دی گئی. 3 سال کا بڑا کڑک, اس 3 سال میں سیدہ خدیجہ کی ساری صحت برباد ہوگی. بھوک, پیاس, تھکن, تپش, گرمی. ابو طالب کی چھوٹی سی وادی تھی, اس کو شعب ابی طالب کہ 3 سال تک یہ مکہ نہیں آ سکے, کچھ لے نہیں سکے, بھوک, پتے چبانا, پیاس. اس 3 سال میں سیدہ خدیجہ کا رنگ اتر گیا, طبیعت خراب ہو گئی. 10 نبوی تھی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. تو آپ علیہ السلام ابھی ہو چکا تھا, اعلان نبوت ہو چکا تھا, 10 نبوی کی بات ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ اور آپ علیہ السلام شعب ابی طالب سے باہر آئے. صحت کافی گر چکی تھی, کمزوری, بیماری, غربت, بھوک, پیاس, تھکن. تو 10 نبوی کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, اور مکہ مکرمہ میں جنت المعلی میں آپ نے دفن فرمایا. اس وقت جنازے کے احکام نہیں اترے تھے, بغیر جنازے کے غسل دے کر, کفن دے کر جنت المعلی میں قبر کھود کر پھر آپ کو دفن کر دیا گیا. شورش کشمیری گیا وہاں سیدہ خدیجہ کی قبر پہ, تو وہاں اوپر پتے پڑے تھے, گرد و غبار پڑی تھی. تو اس نے لکھا کہ ماں تیرے اوپر مکی زمانہ اب بھی ختم نہیں ہوا. شورش نے ایک جملہ لکھا, ماں تیرے اوپر مکی زمانہ اب بھی ختم نہیں ہوا. یعنی لوگوں کی قبریں سج گئیں, سنور گئیں, تیری قبر کے اوپر اب بھی مٹی, گرد و غبار, پتے, تنکے پڑے ہیں. تو لگتا ہے کہ ماں تیرے اوپر مکی زمانہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا. اور وفات کے بعد آپ کہا کرتے تھے کہ خدیجہ کی سہیلیاں بھی مجھے اچھی لگتی ہیں, کیونکہ مجھے ان سے خدیجہ کی خوشبو آتی ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ سے آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے. سب سے پہلا بیٹا قاسم, جس کی بنا پہ آپ نے ابو القاسم نام رکھا, کنیت آپ کی. پھر اس کے بعد زینب, پھر رقیہ, پھر ام کلثوم, پھر فاطمہ, پھر نام عبداللہ جس کا نام طیب اور طاہر تھا. یہ 6 بچے بچیاں اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ. آپ فرمایا خدیجہ نے مال میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا, شباب میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا, وجاہت میرے قدموں میں ڈھیر کر دی, اور اللہ نے میری گود ہری کی. خدیجہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے مجھے 6 بچے عطا کی. مکہ مکرمہ میں دفن ہو گئیں. تو پھر اس کے بعد ایک خاتون خولہ, حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی, انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ شادی فرما لیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں مجموعی مزاج یہ تھا کہ کسی کو رنڈوا دیکھیں یا بیوہ دیکھیں فوراً لباس پہنانے کی فکر کی جائے. سورہ بقرہ میں آتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کے لیے لباس ہے, بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جوان شوہر جوان بیوی, شوہر بیوی کے لیے لباس ہے, بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. تو خولہ نے کہا اللہ کے نبی آپ شادی کر لیں. تو آپ نے کہا کس سے کروں؟ انہوں نے کہا بچیاں جوان ہو گئی ہیں, گھر میں اکیلی ہیں, خدیجہ چلی گئی ہے, آپ مہربانی کریں. ان کے مشورے پر پھر آپ نے سیدہ سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا. ہماری دوسری ماں سودا. ہماری ماں سودا کے نام پہ ہمارے مسلمان بچیوں میں بہت کم نام ہے. میں نے اپنی یعنی معلومات کی حد تک بہت کم نام سنا ہے کسی نے اپنی بچی کا نام سودا رکھا. ہماری ماؤں میں سے جس نام کو سب سے کم مسلمانوں نے بچیوں میں متعارف کروایا وہ سیدہ سودا ہے. بوڑھی خاتون تھی, زمعہ باپ کا نام تھا, اللہ کے محبوب کا سسر کا نام زمعہ, ماں ساس کا نام شموس, اور بیوی کا نام سودا. یہ میاں بیوی تھے, ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے. حبشہ میں ان کے شوہر سکران فوت ہو گئے تھے. پھر واپس مدینہ مکہ آئیں. مکہ میں پریشانی کا شروع ہو گیا, پریشانی ہوگی. پھر حضرت خولہ کے رضی اللہ کی تجویز پر پھر آپ نے سودا سے نکاح فرمایا. سودا کے معنی گلستان, نخلستان, پھولوں کا گلدستہ. سودا کے لغوی معنی نخلستان کے معنی میں آتا ہے, گلستان کے معنی میں آتا ہے. پھر آپ نے سیدہ سودا بنت زمعہ سے حضرت سودا کے پاس خولہ گئیں کہ اللہ کے نبی سے شادی کر لو. نے کہا میرے باپ سے بات کرو. باپ ان کا اس وقت سٹل کافر تھا, زمعہ.
تو پھر سودا نے ان کو دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے. پھر زما نے کہا مجھے قبول ہے باپ، آپ شادی کر دیں. پھر سیدہ سودا کی عمر اس وقت 51 ایئرز 51 برس کے لگ بھگ تھی جب اللہ کے محبوب کے گھر میں ہماری دوسری ماں سیدہ سودا اہل بیت کے روپ میں نمایاں ہوئی. ہماری دوسری ماں کا نام سودا بنت زما رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے باپ نے نکاح پڑھایا، یعنی مدینہ مکہ مکرمہ میں سودا کا نکاح، یہ بھی ایک سنت ہے، باپ بھی بیٹی کا نکاح پڑھا سکتے ہیں. ہماری دوسری ماں کا نکاح ان کے باپ سودا بنت زما، ان کے باپ زما رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا. پھر 5 سال تک یہ اللہ کے محبوب کے گھر میں رہی. اس زمانے میں کوئی بیوی اور نہیں ہے. جس طرح حضرت خدیجہ کے زمانے میں 25 سال تک کوئی اور بیوی نہیں ہے، اس طرح حضرت سودا کے زمانے میں 5 سال تک کوئی اور بیوی نہیں ہے. پھر 2 ہجری کو تیسری ہماری ماں اللہ کے محبوب کے گھر میں اہل بیت کا شرف حاصل کیا، وہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. امت کے اندر ہماری ماؤں میں سے جس نام نے سب سے زیادہ مقبولیت اور پذیرائی اور مرجعیت اور محبوبیت حاصل کی ہے وہ صدیقہ کائنات زوجہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال کی اہلیہ ہماری تیسری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. 16 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. شوال کے مہینے میں نکاح ہوا، شوال کے مہینے میں رخصتی. عربوں میں بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا مردانگی شان کے خلاف سمجھا جاتا تھا. وہ کہ بیوہ سے شادی کر لی، تو اللہ کے محبوب نے اس رسم بد کو توڑنے کے لیے پہلا نکاح بیوہ سے کیا، دوسرا نکاح بھی بیوہ سے کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شادی کا ہدف جنسی جذباتی جنسی وابستگی نہیں ہے، شہوت کی تکمیل نہیں ہے، یہ سیکنڈری چیز ہے. پرائمری چیز اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نکاح 4 بنیادوں پہ کیا جاتا ہے، یا مال کی بنیاد پہ، یا جمال کی بنیاد پہ، یا خاندان کی بنیاد پہ، یا سیرت کی بنیاد پہ. یہودی مال کی بنا پہ نکاح کرتا ہے، سسرال والے کتنے مالدار ہیں، لڑکی والے کتنے مالدار ہیں، لڑکے والے، یہ یہودیت کی بنیاد ہے. عیسائی ہمیشہ فزیکل اپیرنس کو، آؤٹ لک کو، وضع قطع کو، قد و قامت کو بنیاد دیتا ہے، لڑکی کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، لڑکا کیسے ہے، ہیڈ کیسی ہے. ہندو برادری سے بیان نہیں نکلتا، شودر کو دے گا، برہمن کو دے گا. آپ فرمایا جو ان بنیادوں کو بنیاد بنا کر نکاح کرتا ہے، یعنی یہودی کی بنیاد، عیسائی کی بنیاد، ہندو کی بنیاد، اور میری بنیاد کو بنیاد نہیں لیتا، یعنی کردار کو بنیاد رکھو. بے شک کردار کے ساتھ جمال مل جائے، کردار کے ساتھ مال مل جائے، کردار کے ساتھ برادری مل جائے، سونے پہ سہاگا، لیکن کردار کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ کردار نہ ملے. جیسے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست اگر دین سے الگ ہو جائے، دین سیاست سے نہیں، دین اپنی ذات میں اہم ہے، دین سے اگر سیاست جدا ہو جائے تو چنگیزی بن جاتی ہے. پھر آپ نے بددعا فرمائی کہ جو میری بنیاد کو نہیں لے گا، یعنی دین کو نہیں لے گا، کردار کو نہیں لے گا، اخلاق کو نہیں لے گا، مال دیکھے گا، جمال دیکھے گا، برادری دیکھے گا، تو جو مال دیکھ کر میرے بنیاد کو پیچھے کر دے اور مال کو آگے رکھے، اللہ اس کو ہمیشہ فقیر رکھے. اس کی آنکھیں ہمیشہ کشکول رہیں گی، اس کی زبان ہمیشہ منگتا رہے گی، اس کا دل ہمیشہ فقیر رہے گا. کیوں کہ دینے والا اللہ ہے، سسرال نہیں دے سکتا. جو سسرال کی پراپرٹی دیکھ کر، سالوں کے بیرون ملک کے نیشنلٹی دیکھ کر، سسر کی زمین دیکھ کر بنیاد بنائے گا، ہمیشہ فقیر رہے گا. اور جو میری بنیاد کو چھوڑ کر دنیا عیسائیت کی بنیاد رکھے، حسن ایسا ہو، آنکھ ایسی ہو، سکن کلر ایسا ہو، گردن ایسے ہو، ہاتھ ایسے ہوں، پورے ایسے ہوں، تو اللہ اس کو ہمیشہ بے چین رکھے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ حسن کی بنیادیں کمزور پڑتی ہیں. جب شادی ہو کے آئی تو آنکھ اور تھی، کان اور تھے، ہاتھ اور تھے، سینہ اور تھا، چہرہ اور تھا، اور 2 بچے، پھر 3 بچے، پھر 4 بچے، پھر ماتھے پہ جوریاں، ہاتھوں پہ جوریاں، آنکھوں میں اینک، چہرے، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ حسن ڈی شیپ ہوتا ہے، حسن کمزور پڑتا ہے. اور جس کی بنیاد حسن تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اپنی بنیاد کو کمزور دے کر بے چین ہوگا، کیونکہ حسن تو وقت کے ساتھ، حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ. اور جو برادری کو بنیاد رکھے گا کہ میری برادری عظیم ہے، فلاں برادری ذلیل ہے، یہ عظیم اور ذلیل کے بنیادیں ہر علاقے میں الگ ہوتی ہیں. برصغیر پاک و ہند میں بعض لوگوں کو عظیم کہا جاتا ہے، دوسرے علاقے میں چلے جائیں تو اس کو ذلیل کہتے ہیں. اللہ کے نزدیک کوئی برادری عظیم نہیں ہے، اس لیے تمام نبیوں نے شعبے، کسی نے لکڑارے کا کام کیا، کسی نے جولاہے کا کام کیا، کسی نے جوتوں کا کام کیا، یعنی نبیوں کو وہ پروفیشن دیے گئے جن پروفیشن کے کرنے والوں کو لوگ پروفیشن کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں. نبیوں کو داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے،
ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے تھے، یعنی جولاہے کا کام کرتے تھے۔ نبیوں کو مختلف شعبہ جات دے کر یہ بات کہی گئی کہ اگر کل کلا ان شعبہ جات کی وجہ سے لوگوں کو حقیر جانو گے تو چوٹ جا کے نبیوں پہ پڑے گی، تمہارے ایمان کیا بچے گا؟ تو جو اس بنیاد پہ شادی کرتا ہے کہ یہ خاندان بڑا ہے، عزت والا خاندان، تو اللہ اس کو ذلیل کرے، چونکہ عزت خاندانوں میں نہیں ہوتی، عزت کردار میں ہوتی ہے۔ اور جو بنیاد رکھے گا کردار کو، اخلاق کو، اعمال کو، کریکٹر کو، تہذیب کو، سیرت کو، آدمی کے باطن کو، اللہ اس کو مال بھی دے، اللہ اس کو سکون بھی دے، اللہ اس کو عزت بھی دے، اللہ اس کا نکاح پختہ بھی رکھے۔ ہماری تیسری ماں، 2 مائیں تو بیوہ تھیں اور صاحب اولاد تھیں، تو انسانوں میں یہ کہا کہ جو اس دور کا ٹرینڈ تھا کہ بیوہ سے شادی نہ کرو، نبی رحمت نے دونوں شادیاں بیوہ اور صاحب اولاد سے کر کے اس کام کی جڑ کاٹی کہ یہ کسی کو تانا نہیں دینا کہ بیوہ لے کے آگے، اگر یہ تانا نبوت کے گھر چلا گیا تو، اور یہ تانا نہیں دینا کہ آؤٹ آف فیملی لے کے آگے۔ پہلے دونوں ہمارے اللہ کے نبی کی جو بیوی ہیں وہ فیملی سے نہیں ہیں، آؤٹ آف فیملی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ 5ویں پوشت پہ جا کے اللہ کے نبی سے ان کا رشتہ ملتا ہے، 5ویں یا 7ویں پوشت سے۔ سودہ بنت زمہ بھی دور کے، یہ نہیں تھا کہ چچا ماموں خالو پھوپھا، یہ نہیں تھا۔ تو اگر خاندان کی بنیاد پہ تانا دو گے تو ماؤں پہ تانا جائے گا، اگر بیوہ کی بنیاد پہ تانا دو گے تو نبوت کے گھر کی بیویوں پہ تانا جائے گا، کیا منہ دکھاؤ گے؟ تیسری اللہ کے محبوب کی شادی جب 56 برس کے لگ بھگ کی عمر ہوئی یا 57 برس کے لگ بھگ عمر ہوئی تو پہلی ہماری ماں آئی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو کنواری ہیں اور 16 سال کی عمر میں نکاح ہوا شوال کے مہینے۔ شوال ایک ایسا مہینہ تھا عربوں میں جس میں طاعون کا مرض پھیلا تھا، اور عرب شوال کو برا کہتے تھے، جیسے ہمارے یہاں کچھ مہینے اچھے ہیں کچھ برے ہیں، سفر میں یہ کام نہ کرو، بدھ والے دن یہ کام نہ کرو، یہ سارے وہی کے میراث ہے جس کو ہم سنبھالے بیٹھے ہیں۔ شوال میں شادی نہیں کرتے تھے، ذی قعدہ میں عرب عمرہ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے ذی قعدہ میں عمرہ اچھا نہیں رہتا، تو اللہ کے محبوب نے 4 عمرے کیے، چاروں ذی قعدہ میں کیے۔ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں کرتے تھے، اور صدیق اکبر اللہ کے نبی کے منہ بولے بھائی تھے، آپ نے ان کی بیٹی سے شادی کر کے ان رسومات کو اگر اللہ کے نبی عمل نہ کرتے، صرف زبانی فرماتے، تو جڑیں اتنی گہری تھی ملٹیپل میلوما اور بلڈ کینسر کی طرح کہ وہ جڑیں اکھڑتی نہ۔ آپ نے اپنی ذات سے اس کو عمل کر کے بتلایا کہ لو میں شوال میں شادی کر رہا ہوں، لو میں بیوہ سے شادی کر رہا ہوں، اور لو میں اپنے منہ بولے بھائی صدیق اکبر کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں، تاکہ یہ جڑیں اتنی گہری تھیں کہ جب تک عمل کا کلہڑا نہ چلا جاتا جڑیں کٹنی نہیں تھیں۔ شادی شوال میں کی، رخصتی شوال میں ہوئی، ابو بکر صدیق اپنے دینی بھائی کی بیٹی سے شادی کی۔ یہ ہماری 11 ماؤں میں سے واحد ماں ہیں جو کنواری ہیں، باقی کوئی کنواری نہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے محبوب پہ رنگیلا رسول لگانے کے الزام لگاتے ہیں، مجھے 56 سال کی عمر میں ایک کنواری بچی کو لے آنا، یہ کون سا جذباتی وابستگی کی بات ہے؟ اگر لے کے آنا تھا تو جب 25 سال کی عمر تھی۔ اچھا 25 سال سے 50 سال کی عمر میں ماں خدیجہ کے علاوہ کوئی دوسری بیوی آئی کوئی نہیں۔ 56 برس سے لے کر 59 برس، ان 4 سالوں کے اندر ایک لائن لگ گئی ہے، 9 ہماری مائیں اللہ کے نبی کے اہل بیت ہمارے گھر میں آ گئے، ہماری مائیں بن گئیں۔ تو اگر یہ لائن لگانی تھی جنسی جذبے سے مغلوب ہو کر تو 25 سے 50 سال کے عرصے میں لگ جاتی۔ 56 برس کے آدمی میں تو آدمی کے ٹرینڈ ہی بدل جاتا ہے، سوچ ہی بدل جاتی ہے، جذبے بدل جاتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں، پذیرائی بدل جاتی ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں، پرائرٹی بدل جاتی ہیں، آدمی کے اچھا برا ہونے کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کیا کرنا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری تیسری ماں، آپ فرمایا جبریل تیری شادی سے پہلے تصویر لے کے آئے تھے کہ اللہ کے نبی آپ کی بیوی یہ عائشہ بننے والی ہے۔ 3 راتوں تک جبریل ریشم کے کپڑے میں تیری تصویر حدیث میں آتا لے کے آتے رہے، اللہ کے نبی یہ آپ کی بیوی بنے گی، یہ بیوی بنے گی، یہ بیوی بنے گی۔ اور آپ پیار سے حمیرہ کہتے تھے، حمیرہ نام عائشہ تھا، حمیرہ سرخ رنگ والے کو حمیرہ کہتے ہیں، یہ عربوں میں محبوبہ کے لیے پیار کا نام تھا، آپ اس کو حمیرہ، عائشہ کو حمیرہ۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے سے اظہار محبت کرتے تھے، امت کو بتلایا، یہ نہیں تھا کہ جو اللہ سے محبت کر چکا ہے بندوں سے محبت کرنے کا۔ آپ فرمایا جب سے مجھے پتہ چلا جبریل نے بتلایا کہ جنت میں عائشہ تیری بیوی ہوگی، عائشہ یقین جانو موت اچھی لگنے لگی۔ امت کو بتلایا کہ عورت ذات کی کمزوری ہے اظہار محبت، حاکم بن کے نہ رہو، ڈکٹیٹر بن کے نہ رہو، محبت کی فضا رکھو۔ میاں بیوی کا تعلق محبت کا ہے، اس لیے تو بیوی کو آدم علیہ السلام کے پاؤں سے پیدا نہیں کیا کہ جوتا بنا کے رکھو،
سر سے پیدا نہیں کیا کہ پگڑی بنا کے رکھو، دل کے قریب سے پیدا کیا کہ عورت میاں بیوی کا تعلق دل کے قریب سے پیدا ہوتا ہے، نہ پاؤں سے پیدا ہوتا ہے نہ سر سے۔ ہندو کہتے ہیں پاؤں کی جوتا بنا کے رکھو، عیسائی کہتے ہیں سر پہ سوار رکھو، ہمیں کہا نہیں دل کے پاس رکھو۔ یا دل کے پاس رہنے والے رشتوں کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی اظہار محبت کے لیے محبت کے بول بولے جائیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ فرمایا فاطمہ اس سے محبت کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ سے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، اس سے محبت کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ کہ میں کروں گی کہ میں پھر محبت کرتا ہوں عائشہ سے، تم بھی عائشہ سے محبت کرو۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ہمارے دین کا 1/3 حصہ ماں عائشہ کی برکت سے ہم تک پہنچا، چونکہ جوانی تھی، حافظہ تھا، ذہین تھی، ایک بڑے خاندان کی خاتون تھی۔ اللہ کے محبوب کے گھر کی زندگی کی زیادہ تر حصہ روایات ماں عائشہ کی برکت سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر امی عائشہ نہ ہوتی، سیدہ خدیجہ تو سیدہ سودا اس عمر میں آئیں جب حافظہ کمزور پڑ جاتا ہے 51 ایئرز میں، اور خدیجہ رضی اللہ اس زمانے میں آئیں جس زمانے میں مکہ میں پریشانی تھی۔ ابن القیم جوزی نے لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ افضل ہیں یا سیدہ عائشہ افضل ہیں؟ انہوں نے کہا ایک رائے یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ افضل ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ سیدہ عائشہ افضل ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ سکوت بہتر ہے۔ اور ابن تیمیہ نے ایک جملہ لکھ دیا، انہوں نے کہا ابتدائے اسلام پہ احسان ہے خدیجہ کا اور اسلام کے شباب پہ احسان ہے عائشہ کا۔ ابن تیمیہ نے ایک جملے میں ساری بات کر دی کہ ابتدائے اسلام میں سارا پانی خدیجہ نے دیا رضی اللہ عنہ، اور شباب اسلام جب احد بدر ہونے چل رہے تھے اس وقت سارا پانی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیا۔ ہم تک گھر کے دین کی غالب تفصیلات کا غالب حصہ ماں عائشہ رضی اللہ، اس لیے ہر دور کا کافر سید عائشہ پہ اعتراض کرتا ہے، سید عائشہ پہ اعتراض نہیں کرتا۔ سید عائشہ پہ اعتراض ہو گیا تو گھر کی زندگی جو نبوت کو در کی زندگی ملی، گھر کی زندگی ملی، اور ایک گھر کی زندگی ایک در کی زندگی، در کی زندگی کا سب سے بڑا راوی ابو بکر ہے، اور گھر کی زندگی کی سب سے بڑی راوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اگر سیدہ عائشہ کریٹیسائز ہوگی تو گھر کی زندگی کا سارا دین کل عدم ہو جائے گا، اس لیے کافر سیدہ عائشہ پہ خاص برستا ہے، اور وہ اتنا ذہین ہے، دور اندیش ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر سیدہ عائشہ پہ حرف آ گیا تو مسلمانوں کے پاس گھر کی خلوت کی زندگی، حجرات کی زندگی، بیویوں کی زندگی کا ہمارے پاس کوئی اجلا ثبوت نہیں رہے گا، وہ بڑا دور تک سوچتا ہے۔ چوتھی ہماری ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ، مجھے پتہ ہے آپ کو یاد کوئی نہیں رہنا، لیکن میں اپنا سبق پکا کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے جو کلاس مجھے ملی ہے اس کو یاد کوئی نہیں رہنا، لیکن میں اپنا سبق پکا کرنے کی نیت سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے کہ اللہ کرے آپ کو یاد ہوگا، چونکہ عمر کو اس حصے میں جہاں یاد نہیں ہوتا، لیکن کم از کم یہ سب اپنے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ صحرا میں اذان دینے سے کوئی نقصان تھوڑا ہی ہے، کوئی آ جائے، نہیں تو جنات تو آ ہی جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ چوتھی ہماری ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، 21 سال کی عمر میں بیوہ ہوگی۔ ان کا شوہر بدر میں شہید ہو گیا، بدر میں، تو حضرت عمر نے حضرت عثمان کو کہا میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ ان دن حضرت عثمان کی بیوی سیدہ رقیہ شہید فوت ہو چکی تھی، غزوہ بدر کے اختتام پہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، تو ادھر حضرت حفصہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عمر نے خود پیشکش کیا حضرت عثمان کو کہ رقیہ تمہارے گھر میں نہیں ہے، تم حفصہ کو لے لو۔ حفصہ 21 سال کی عمر کی تھی۔ انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا آپ حفصہ سے نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر کے دل پہ بڑا بوجھ آیا، اور انہوں نے بوجھ کا اظہار اللہ کے نبی سے کیا۔ میں نے عثمان کو کہا، میں نے ابوبکر کو کہا حفصہ جوان ہے، شوہر آپ کے اسلام کی اشاعت میں بدر میں کام آ گیا، وہ دونوں نے ہاں نہ کی، کوئی نہیں کی۔ آپ فرمایا اللہ عثمان سے بہتر حفصہ کو دے گا، اور حفصہ سے بہتر اللہ عثمان کو عطا کر دے گا۔ اگلے سال ام کلثوم اللہ کے نبی کی بیٹی عثمان کی بیوی بن گئی، اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ مسلمانوں کے اہل بیت میں شامل ہو کے حضور کی بیوی بن گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ فرمایا عمر گھبراؤ نہیں، اللہ عثمان سے بہتر حفصہ کو دے گا، اور حفصہ سے بہتر عثمان کو دے گا۔ حفصہ کی جگہ ام کلثوم چلی گئی سیدنا عثمان کے گھر میں، اور عثمان کی جگہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا حضرت حفصہ کے لیے۔ یہ ہماری چوتھی ماں ہے حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا۔ عہد صدیقی میں جب قرآن کمپائل ہوا، بک فارم میں آیا، جمع و تدوین قرآن ہوئی، تو پھر یہ سوچا گیا کہ وہ قرآن جو بک فارم میں آیا 30 پاروں میں، اس کو کہاں رکھا جائے؟ تو طے ہوا کہ قرآن کی سب سے زیادہ گہری غوث غور کرنے والی سیدہ حفصہ ہے، تو پورا قرآن صدیق اکبر نے حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا، تاکہ امت کو جب قرآن کی کاپی کی ضرورت ہوگی تو ماں حفصہ سے لے لیا کرے گی۔ یہ ہماری چوتھی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔
یہ 4 ماہوں کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ ہم اپنے گھروں میں ان تذکروں کو ہوا دیں۔ جو تذکرے میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں وہ تعفن ہیں، بدبو ہیں، جوہر ہیں، گندگی ہیں، حبس ہیں، تپش ہیں، غلاظت ہیں، کثافت ہیں، گند ہیں، ذہن کے لیے، ضمیر کے لیے، غیرت کے لیے، حیا کے لیے، وفا کے لیے، محبت کے لیے، اثار کے لیے۔ اور یہ تذکرے ہیں اہل بیت نبی کے، یہ خوشبو ہیں، پاکیزگی ہیں، روشنی ہیں، تنویریں ہیں، نگہتیں ہیں، محبت ہے، حیا ہے، زندگی ہے، حرارت ہے۔ ان تذکروں سے ہماری بچیاں محفوظ رہیں گی۔ باقی رات تذکرن سیاسی لوگوں کے، ان سے تعفن ہی بہتر ہے، ان سے پرہیز ہی بہتر ہے۔